معروف صحافی اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ شہباز اسپیڈ کہلانے والے نئے وزیر اعظم نے وفاق میں اپنی جو رفتار دکھانا شروع کی ہے وہ لوگوں کے لیے حیرت کا سبب ہے۔ لوگوں کو اس طرح کے وزیر اعظم کی عادت ہی نہیں رہی، کیونکہ ابھی تک شہباز شریف نے نہ کسی خطاب میں عمران خان کو گالیاں دی ہیں اور نہ ہی ان پر غداری کا الزام لگایا ہے۔ وہ حزب سابق آتے ہی اپنے کام میں لگ گئے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ شہباز کو بہت بڑے چیلنجز درپیش ہیں، کیونکہ ان کی کامیابی جمہوریت کی کامیابی گردانی جائے گی اور ان کی ناکامی سے لوگوں کا جمہوریت پر اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عمار مسعود کہتے ہیں کہ عمران کی حکومت ختم ہوئی، ایک عہد ستم بیت گیا، تاریخ کا ایک تاریک باب بند ہوا، نفرت، بہتان، الزام اور جبر کی حکومت تمام ہوئی، سیاہ رات گزر گئی، سیاست نے ایک نئی کروٹ لی، ایک طویل جمہوری جدوجہد کامیاب ہوئی۔ شہباز شریف نے انتہائی مخدوش حالات میں وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ حالات ایسے ہیں کہ نہ خزانے میں کوئی پائی بچی، نہ بیرون ملک پاکستان کی کوئی عزت رہی تھی۔ ایک وسیع تر اتحاد نے نئے وزیر اعظم کو قیادت کا منصب سونپا اور جمہوریت کی گاڑی ایک نئے سفر پر نکلی۔ شہباز شریف کی ابھی تک کی پرفارمنس پر بات کرنا اگرچہ نامناسب ہے کہ چند دنوں میں کسی وزیر اعظم کے کام اور ارادوں کا اندازہ لگانا بہت ناانصافی ہے، پھر بھی اس پر ایک تائرانہ نظر ضرور ڈالی جا سکتی ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ گزشتہ تاریخ دور حکومت میں ہونے والی کرپشن کے بے پناہ ثبوت سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود ابھی تک نہ چور ڈاکو کا نعرہ بلند کیا گیا، نہ کفر کے فتوے لگائے گئے ہیں، نہ ہی بہتان کا بازار گرم کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی ذاتی حملے کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 4 سال کے اذیت ناک تجربے کے بعد قوم کے بہت سے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم تو وہ ہوتا ہے جو نہ آئین کو مانے اور نہ قانون کی علمداری کرے، نہ عدالتوں کے فیصلے کو تسلیم کرے اور نہ ایوان کو عزت دے۔ عمران خان نے بتایا کہ وزیر اعظم کہلانے کا مستحق وہ ہوتا ہے جو اپنے ہی عشق میں گرفتار رہے، جسے نہ ملک میں ہونے والی مہنگائی کی پرواہ ہو، نہ احباب کی جانب سے ہونے والی کرپشن پر اس کا کوئی شکوہ ہو، جو ہر بات کا الزام دوسروں پر ڈالنے کا اہل ہو، جو کبھی اپنی غلطی تسلیم نہ کرے، جو ہر شخص، جماعت، قاعدے قانون اور اصول کو اپنی ذات سے ہینچ سمجھے۔ عمران نے قوم کو یہی درس دیا کہ سیاست ان کی ذات کا نام ہے، باقی سب چور ڈاکو اور لٹیرے ہیں۔ صرف خان ہی آئین ہے، خان ہی قانون ہے اور خان ہی عدالت ہے۔ جس قوم کا یہ مزاج گزشتہ 4 سالوں میں بنا دیا گیا ہو، اس قوم کو شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے سے تسلی نہیں ہو رہی۔ عمار مسعود کے بقول سوشل میڈیا والے پریشان ہیں کہ ابھی تک شہباز شریف کی نماز پڑھتے ہوئے اینگل سے لی گئی تصویر کا اجرا کیوں نہیں ہوا؟ ابھی تک نیب کے تعاون سے موجودہ اپوزیشن کا کوئی ایک بھی رہنما گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ ابھی زرخرید اینکروں کے ساتھ ملاقاتوں کا آغاز کیوں نہیں ہوا؟ عوام حیران اور پریشان ہیں کہ شہباز شریف نے ابھی تک اپنے ترجمانوں کا انتخاب تک نہیں کیا۔ اب نہ میڈیا پر کوئی فیاض چوہان جیسا بد زبان نظر آ رہا ہے، نہ فردوس عاشق قوان کے خطبات عالیہ سننے کو مل رہے ہیں، نہ فواد چودھری جیسے کسی کی توہین کر رہے ہیں، نہ شہباز گل جیسے گالم گلوچ کر رہے ہیں۔ شہباز شریف آتے ہی جس طرح معیشت کی بہتری، خارجہ تعلقات کی بحالی اور بہتر گورننس میں تنہا جٹ گئے ہیں، یہ لوگوں کے لیے اچنبھے کی بات ہے، ورنہ خان صاحب نے بتا دیا تھا کہ کام کرنا ہے تو بزدار کی طرح کرو، معیشت کو سمجھنا ہے تو دور جدید کے ارسطو، اسد، عمر سے سمجھو، خارجہ پالیسی کو سمجھنا ہے تو شاہ محمود قریشی کی چال بازیوں کے ذریعے سمجھو۔ ہمارا 4 سالہ تجربہ بتاتا ہے کہ وزیر اعظم کو عوامی فلاح سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ ٹماٹر پیاز کی قیمت کو کنٹرول کرنا اس کے منصب سے کہیں نیچے کی بات ہے۔ اس کا کام تو صبح و شام جھوٹ بولنا ہوتا ہے، مہنگائی سے مارے ہوئے عوام کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ ملک دنیا کا سب سے سستا ملک ہے اور 150 روپے لیٹر پیٹرول بھی قوم پر احسان ہے۔ شہباز شریف پر صرف گورنرز اور کارکردگی کا پریشر نہیں، ان کو مخلوط حکومت کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، سب پارٹیوں کو خوش رکھنا ہے، سب کی بات ماننی ہے۔ پنجاب میں گورننس کا معیار اور تھا، وہاں وفاقی کابینہ کو نظر انداز کر کے بیوروکریسی پر ڈنڈا چلا کر پروجیکٹ مکمل کیے جا سکتے تھے۔ یہ وفاقی حکومت ہے اور مخلوط حکومت ہے، اس کے چیلنجز بہت بڑے ہیں۔ ایک طرف خان صاحب ہیں جو اس خدشے کے پیش نظر کہ جلد الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے کیسز نہ کھل جائیں اور کرپشن کے نعرے کے پیچھے چھپی کرپشن لوگوں کو نظر نہ آ جائے۔ دوسری جانب اتحادی جماعتیں ہیں جن میں سے ہر ایک کا اپنا سیاسی ایجنڈا ہے، ان سب کو ساتھ ملا کر چلنا دشوار ہے، لیکن ابھی تک سب سہولت سے ہو رہا ہے۔
अम्मार मसूद कहते हैं कि शहबाज शरीफ किसी जगह अपनी शान में नारा बुलंद नहीं करते। वो पहले खुदा का शुक्र अदा करते हैं, फिर नवाज शरीफ की सियासत और कायदाना सलाहियतों की तारीफ़ करते हैं और इसके बाद PDM की तमाम जमातों के शुक्रगुजार होते हैं। वो मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर की पज़िराई करते हैं। चीन के CPEC को जल्द आगे बढ़ाने का मुसम्मिम इरादा करते हैं। अमेरिका से ताल्लुकात को सराहते हैं। किसी मुल्क को इल्ज़ाम नहीं देते, किसी मुल्क को साजिशी करार नहीं देते। शहबाज शरीफ पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। उनकी कामयाबी इस खान साहब के तारीख दौरे हुकूमत के बाद जमहूरियत की कामयाबी गर्दानी जाएगी और इनकी नाकामी से लोगों का जमहूरियत पर से एतबार ख़त्म हो जाएगा। इक़्तिदार के इब्तिदाई चंद दिनों से सभी खुश हैं। ना इस्टेब्लिशमेंट को इनसे कोई शिकायत हुई है और ना इत्तेहादी जमातों ने कोई शिकवा किया है, ना नवाज शरीफ के नज़रिए को उन्होंने कोई ज़िक्र पहुँचाई है, ना आइन को पामाल किया है, ना अदलिया के किसी हुक्म को पाँव तले रौंदा, ना अवाम की शिकायत को नज़रअंदाज किया। सब ही खुश हैं सिवाय इन ब्यूरोक्रेट्स के जिनको आधी आधी रात को शहबाज शरीफ जगा कर कहते हैं चलो भाई काम पर चलें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।